میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے کہ دنیا کی محبت سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دنیا سے محبت کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی ہے، اے موسیٰ دنیا کی محبت میں مشغول نہ ہونا، میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ دنیا سے محبت کر لینا یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم آج اکثریت ہم میں دنیا میں محبت میں گرفتار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے جانے کے بعد تم پر دنیا آئے گی اور تمہارے ایمان کو ایسے کھا جائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی ہر برائی، ہر گناہ کا سبب ایک دنیا بن کر رہ جاتی ہے۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ ہر گناہ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھیں آج بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے جائیداد کے لیے، دنیا، بہن کو حق سے دور کر دیا جا رہا ہے، وراثت سے دور کر دیا جا رہا ہے دنیا کے خاطر، ماں باپ کو گھر سے نکال دیا جا رہا ہے جائیداد کے خاطر، پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کر رہا جائیداد کے خاطر۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں اصل جو گناہ کا جو نظر آتا ہے وہ دنیا بن کر آتی ہے نظر سامنے ہمیں۔ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، دنیا کے لیے۔ ہر چیز گناہ کا جو سبب بنتا ہے، گناہ کا جو راستہ بنتا ہے وہ دنیا بنتی ہے ہمارے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، جیسا دنیا دار تھوڑے دین پر راضی ہو جاتا ہے ویسے ہی تم اپنے دین کی سلامتی کے لیے تھوڑے دنیا پہ راضی ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا دار دنیا کمانے کے لیے اپنی دین کی فکر نہیں کرتا، مختصر سے نماز پڑھ لیتا ہے یا جمعے کو ایک بار نماز پڑھتا ہے، اور دیکھا بھی یہ جاتا ہے کہ رمضان میں بھی روزے چھوڑ دیتا ہے دنیا دار، یہ کہہ کر کے رمضان میں کاروبار چلتا ہے۔ وہ پورے سال کی کمائی رمضان میں ہوتی ہے بول کر رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے دنیا دار۔ تو آپ فرماتے ہیں جب دنیا دار دین کو تھوڑا اپناتا ہے تو دیندار کیوں دنیا کو تھوڑا نہیں اپناتا؟ جتنا ملا مختصر سا کھا لے، رہنے کے لیے جو ملا رکھ لے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مکان بنا رہا ہے بسیں گے اور جا کر حساب تو دے گا۔ وہ آج ہم سب سے بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، نہ حلال کی تمیز ہے نہ ہمارے اندر حرام کی تمیز ہے، حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں۔ مگر ہم جب چلے جاتے ہیں ہماری اولاد رہتی ہے، مگر حساب ہمیں جا کر دینا ہے اس کا۔ اور آج ہم سب کو زیادہ جو عزیز سمجھتے ہیں دنیا میں اپنے ماں باپ، سب سے زیادہ عزیز جو دنیا میں کوئی ہے وہ ماں باپ ہے، اور وہ ماں باپ بھی اولاد کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر اولاد ایسی کام کرے جس سے ان کا نام بدنام ہو جائے، ان کے خاندان میں ان کو کوئی ملنا نہ چاہے تو پیپر میں دے دیتے ہیں، نیوز پہ دے دیتے کہ یہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ پھر دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ راستے سے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک شخص زاروں خطا رو رہا ہے، تو اب پھر پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ پھر رو رہا ہے خوف خدا میں، آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں، زاروں خطا ہاتھیں اٹھا کر رو رہا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ تیرا بندہ رو رہا ہے تیرے خوف کے مارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ اگر اس کے آنکھ سے جو آنسو آ رہے ہیں وہ جگہ سے اگر اس کا بھیجا بھی نکل کر آ جائیں، اور جو ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے وہ ہاتھ ٹوٹ کر جھڑ جائیں، تب بھی میں اس کی بخشش نہیں کروں گا، کیونکہ یہ دنیا کی محبت رکھتا ہے اپنے دل میں۔ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی محبت رکھنے والا کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر اس کے آنکھ جو آنسو آ رہے ہیں آنکھ سے اگر بھیجا پگھل کے بھی وہاں سے آ جائے تو میں اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ دنیا کی محبت اس قدر رب سے دور کر دیتی ہے ہمیں دنیا میں مسافر بنا کر بھیجا گیا ہے، دنیا ہمارے آخرت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دنیا میں جاؤ جیسے اعمال کرو گے ویسی آخرت پاؤ گے۔ ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر رکھ لیا۔ آج ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہماری پہلی فکر یہی ہوتی ہے کہ آج کاروبار کیسا ہو، ہماری یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ آج میں اللہ اور رسول کے قریب کیسے ہو جاؤں گا۔
جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے بہتر ہوگی. تو بزرگان دین شارحین فرماتے ہیں تو جو رائے سلوک طے کرتا ہے، جو مومن ہے، تو اسے چاہیے کہ ہر لمحہ آج کا دن کل کے دن میں، کل کے دن میں، پرسوں کے دن میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ آپ رب کے قریب جاتے رہیں، اپنے عبادات میں کثرت ہوتے رہے، رب کی معرفت میں آپ کا قرب آتے رہے، رب کے قریب ہوتے رہے. آج ہم وہی رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم دنیا کی محبت اس قدر اپنے دلوں میں بسا دی، ہمارے اندر فرض کی بھی ادائیگی کا وقت نہیں ہے دنیا کے لیے، ہمارے پاس اتنا وقت ہے. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کاروبار ہے، اب گیا تو میں کاروبار کو کیسا ہوگا، فرض چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے لیے. ہم یہ دنیا اتنا حسین دھوکہ ہے، کب دے دی کسے پتہ نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے کب ہماری اس دنیا سے رخصتی ہوگی، مگر وہی دنیا کو ہم چمٹے ہوئے ہیں. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے دنیا کو جان لیا اور دنیا کو ترک کر دیا، اور جس نے آخرت کو جان لیا اور آخرت کو اپنا لیا، وہ جنتی ہے. وہ دنیا اتنی بڑی شے ہے دھوکہ دینے میں، اور کوئی اس سے زیادہ بڑا دھوکہ نہیں دیتا. اور دنیا کبھی کسی کو اس کے مقابلے میں نہیں ملی، جو جیسا چاہا کبھی اس کو دنیا ویسے نہیں ملی. مالدار کی یہ خواہش ہوتی ہے ہمیشہ کہ مجھے اور مال مل جائے، غریب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اور تھوڑا مال مل جائے. بول امیر یہ سوچتا ہے یہ جائیداد نہ ہونا سکون ہونا بول کے سوچتا ہے، غریب یہ سوچتا ہے سکون نہیں ہونا مال ہونا بول کے. دنیا کسی کو اس کے گمان کے مطابق کبھی نہیں ملتی، ہر ایک کی ایک خواہش ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرس، مال کی ہرس رکھنے والے کی ہرس صرف خبر کی بٹھی بچا سکتی ہے. وہ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا ہمارے برتنے کے لیے دی گئی ہے تو اسے بڑھتے، نہ کہ اسے اٹھا کر اپنے کھاندوں پر رکھ لے. دن رات یہی فکر نہ ہو کہ ہماری دنیا کیسی اچھی ہو، کیسے اچھی ہو. دنیا یہ کیسے بھی گزر جائے گی آپ کی. آپ بیمار ہوئے تو بھی آپ کی دنیا گزر جائے گی، آپ کا وقت جاتے رہے گا. آپ اچھے صحت مند رہے تو بھی وقت جاتے رہے گا، آپ خوش رہے تو بھی وقت جاتے رہے گا، آپ روتے رہے تو بھی وقت جاتے رہے گا. کیسا بھی یہ وقت گزر جائے گا، مگر آخرت اعمال کے اوپر طے کی جائے گی. جیسے آپ کے اعمال ہوں گے ویسی آپ کی آخرت ہوگی. اچھے اعمال اچھی آخرت، برے اعمال بری آخرت. آج ہم یہ دنیا کی حقیقت کو بھول گئے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے صبح شام مارے مارے پھر رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ راستے سے جا رہے تھے تو دیکھا ایک مینڈے کا بچہ مرا پڑا ہے جو چھوٹے کان والا ہوا کرتا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کان پکڑا اور صحابہ سے پوچھا کون ہے جسے 1 دینار میں خریدے گا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی نہیں خریدے گا کیونکہ یہ مردار ہے. اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، یہ کیونکہ چھوٹے کان والا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہمارے پاس. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی بھی حقیقت اس سے گئی گزری حقیقت ہے. مرے مردار سے زیادہ جو چیز ہے وہ اللہ کے قریب وہ دنیا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کی اگر قریب دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی، مکھی کے پر کے برابر بھی اگر حقیقت ہوتی تو اللہ اپنے نافرمان کو کبھی رزق نہیں دیتا تھا. آج ہم اسی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنی دنیا کو چھوڑ دیتے. کسی دانا کا قول ہے کوئی شخص آخرت کے لیے اپنی دنیا کو چھوڑ دے تو اللہ اسے دنیا بھی دے دے گا اور آخرت بھی دے دے گا، اور کوئی شخص دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ رہتی دنیا میں اپنی آخرت بنائیں، اور ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں راحت ڈھونڈنا یہ نادانوں کا کام ہے.
آپ جا کے جیل میں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ اب میرے جیل میں اے سی ہونا، فریج ہونا، ہر چیز ہونا، تو یہ نادان لوگوں کی بات کرنے کا طریقہ ہے، اور جو پاگل ہوتے ہیں یہی کہتے ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی نہیں کہتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت اچھی کریں۔ ایک بزرگ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ جب تک کشتی پانی میں رہے تو سلامت رہے گی، ویسے ہی انسان دنیا میں رہے گا تو سلامت رہے گا۔ اگر پانی کشتی کے اندر چلے جائے گی تو کشتی غرق ہو جائے گی، ویسے ہی اگر انسان کے دل میں دنیا بچ جائے گی تو انسان غرق ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی رہتی دنیا میں آخرت اچھی کرے۔ اور آج کی جو بات، جو روز ایک دین کی تعلیمات کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے، تاکہ جو دین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بانی دین کے بارے میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تو ان کو روز ایک گفتگو کی جا رہی ہے، جو ایک حدیث یا ایک آیت بتائی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت الرحمن الرحیم، جہاں اللہ نے قرآن کا آغاز ہی الرحمن الرحیم سے کیا، وہ رب بتا رہا ہے کہ تمہارا رب بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو جو دین کی جو کتاب شروع ہوتی ہے اس میں پہلا جو لفظ ہے اللہ کی شان کے بعد وہ رحمان اور رحیم ہے، اور جو رب اور رحمان اور رحیم کی تعلیم دے وہ دین کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، وہ دین کے تعلیمات کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ جو تعلیمات حاصل کرتے ہیں جو دین کے خلاف، انہیں چاہیے کہ ایک بار سچے دل سے دین کو پڑھے، تو ہمارا یہ یقین ہے وہ تو اس کی نسلیں کبھی دین میں گستاخی نہیں کریں گے، کیونکہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔